لیگ سے بھی جب یہ کیمپین ہو رہی ہوگی ملک کے اندر، جب بھی الیکشنز ہو رہے ہوں گے آئندہ، اس میں نون لیگ سے یہ پوچھا جائے گا، شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کا پیٹ پھاڑ کے تو اس میں سے عوام کا لوٹا گیا پیسہ اور دولت نکالیں گے، اور کل آپ انہی ہاتھوں سے بیٹھے ہوئے ان کی تقریر کے اوپر ڈیسک پہ جا رہے تھے، تو سوال تو کاشف صاحب دونوں پارٹی سے نہیں ہو رہا ہوگا، آپ کو نہیں لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو ہو رہا ہے، جواب کون دیتا ہے، اور جواب کون سننے دیتا ہے، اور جواب کون بولنے دیتا ہے۔ جو بات آپ نے کی، سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا تھا، ایک دوسرے کے خلاف 90 کی دہائی میں کیا کچھ ہوا، پھر مساق جمہوریت ہوا، اس کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف چلتا رہا اور اعتماد نہیں ہوا۔ لیکن آج یہ نون لیگ کے متوالے اور پی پی کے جیالے اکٹھے پتہ کیوں ہیں؟ صرف بغض پی ٹی آئی میں۔ آج آپ پاکستان میں تیسری پولیٹیکل قوت کو پاش کر دیں، جس کے لیے دونوں پوری تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، یہ پھر ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہوں گے۔ مسئلہ یہاں پہ نہ قومی مفاد کا ہے، یہاں مسئلہ ذاتی مفاد کا ہے، ذاتی اقتدار کا ہے، ذاتی معاملات کا ہے۔ اگر ذاتی معاملات اور ذاتی اقتدار لینا ہو تو جن کا پیٹ پھاڑنا ہے ان کو بھی ساتھ بٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اور کیا عجیب معاملہ ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام اس جمہوریت سے، اس نظام سے، ان سیاستدانوں سے آہستہ آہستہ کیوں دور ہو گئی؟ اس نظام پہ اعتبار کیوں اٹھ گیا لوگوں کا؟ صرف ایک وجہ سے کہ جب آپ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ سن کے کان شرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کرسی پہ بیٹھنا ہے، آپ کو پاور چاہیے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں سیاست کو قربان کر رہے ہیں، ہم ریاست کو بچانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ آج ریاست کہے کہ ہم ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ جو دو جمہوری جماعتیں ہیں جو بغض تحریک انصاف میں اکٹھی ہیں، آپ یقین کیجئے یہ 2 منٹ نہ لگائیں اور یہ پلٹی مار جائیں۔ تو سر پی پی کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر وہ یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ایک ہے، تو نہیں مانی نا تب نہ اب۔ پیپلز پارٹی ایک چیز چاہتی ہے کہ بھائی کوئی قومی مفاد کی بات نہیں، کوئی نظریے کی بات نہیں، بات ہے کرسی کی۔ ہمیں اپنا اقتدار عزیز ہے، 4تھی ٹرم وہ سندھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، صدر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیپٹی سپیکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو کیا دے نون لیگ؟ کل نون لیگ کہے گی کہ جی آپ یہ ساری چیزیں ہمیں دے دیں اور ہماری جگہ پہ حکومت آپ کر لیں، اور پھر یہ عوام کو یہ کہیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں، معیشت رائٹ ڈائریکشن پہ ہے۔ بلاول صاحب نے ملاقات کی پی ایم صاحب سے، انہوں نے کہا جی مجھے نہروں کے اوپر مسئلہ ہے، اچھا اس پہ مسئلہ ہے، آپ کا ڈالر جو کہیں پہ رکا ہوا تھا، ڈالر کبھی 300 پہ بلیک ہو رہا ہے، کبھی 30 روپے اوپر جا کے پاؤنڈ بلیک ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ مہنگائی پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، جن کی جدادیں مال یہاں سے بنا کے باہر اپنی اولادیں سیٹ کی ہوئی ہیں، بہن بھائی سیٹ کیے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار سیٹ کیے ہوئے، پاکستان تو صرف ایک سیاست کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں مشکل وقت ہے پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ اس نظام کو اپنے ہاتھوں میں چند خاندانوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کبھی یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے، اور اگر ان کو مجبوری میں کروانے پڑے تو کبھی بلدیات کو یہ اتنا پاورفل نہیں کریں گے، اختیارات نہیں دیں گے۔ اس طرح سے انڈینز کو جہاز بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں نہیں بھیج رہے۔ کاشف صاحب دیکھیں، جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں، ممالک ہوتے ہیں، ان کے کمزور لوگ بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جو کمزور ممالک ہوتے ہیں ان کے طاقتور لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ والے ہوں، وہ کوئی وزیر ہوں، کوئی سفیر ہوں، کوئی بھی ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پالیسی انیشیٹ ہو رہی ہے، ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کا امریکہ میں داخلے کے اوپر پابندی کی بات ہو رہی ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب آپ ایک ملک کے ساتھ اتنا آگے جا رہے ہیں، آپ ان کے جو ملزمان ہیں ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، تو کم از کم اس ملک کے ساتھ آپ کو اپنی کوئی اسٹریٹجک پوزیشن لینی چاہیے، آپ کو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر اپنا کوئی جو نوٹس لینا چاہیے، کوئی احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ ایک سفیر ہے ڈپلومیٹک، اگر آپ کو ایشو ہے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے۔ ڈپلومیٹک سفیر جو ہے وہ وہاں جا کے کچھ پولیٹیکل اسائلم تو نہیں لے لینی، یا کوئی اور معاملہ تو نہیں ہو جانا۔ اچھا، اصل ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف امریکہ کو رو رہی ہیں، آپ کے یو اے ای نے بہت سارے پاکستان کے اضلاع کے رہائشیوں کے ویزے جو ہیں ان کو ریڈ لائن میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ کے سعودی عربیہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پوری دنیا کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور یہ مسئلہ اگر ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی فنڈامنٹل کاز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔